ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کشمیر فائل فلم کی حقیقت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور میرے دوستوں، اب تک چلو الحمدللہ ہمارے ملک میں امن سکون برائے نام ہی صحیح مگر کچھ تو تھا، لیکن میرے دوستوں، حکومت کے دلال، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مردہ دل والے لوگ، جن کا انسانیت سے، انصاف سے اور ہمدردی سے کوئی واسطہ نہیں، ویسے تو ان کی کرتوتوں سے سارے ملک کے لوگ ہی پریشان ہیں، مگر مسلمان تھوڑا ایکسٹرا پریشان ہیں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھا کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی سازشوں کے سوا اس حکومت کو اور کچھ آتا ہی نہیں، چاہے اس ملک کی کرنسی بنگلہ دیش سے بھی گر جائے، چاہے اس ملک میں بے روزگاری بڑھ جائے اور بھوک سے موتیں زیادہ ہو جائیں، چاہے اس ملک میں رشوت کا بازار گرم ہو جائے، چاہے اس ملک میں زبردستی کا زنا یعنی بلاత్کار ہر آئے دن بڑھ جائے اور بلاత్کاری حرام خور آزاد بے خوف گھومتے رہیں، چاہے اس ملک میں انصاف بکتا رہے، چاہے اس ملک میں قتل و غارت گری عام ہو جائے، مگر سرکار ایک ڈرامہ بناتی ہے اور لوگوں کو اس ڈرامے کو دیکھنے کے لیے پروموشن کرتی ہے۔ غریب اور غریب ہوتا رہے، مگر سرکار اس فلم کو ٹیکس فری کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ حکومت کے ملازمین کو آدھا دن چھٹی دے کر کہا جاتا ہے کہ اس فلم یعنی کشمیر فائل کو دیکھا جائے، اور پبلک تو بڑی ہوشیار ہے، کام کاج چھوڑ کر اس فلم کو دیکھنے میں اور اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فلم کا مقصد کیا ہے، اور اس کا جواب ہر ہندوستانی جانتا ہے کہ اس فلم کے ذریعے ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرنا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے کشمیری پنڈتوں پر ظلم کیا، ان کو ستایا، حالانکہ جو دنگے 1990 میں ہوئے تھے جس میں 80 پر 9 ہندوؤں کا قتل ہوا تھا، ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹر سری نگر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 1635 دوسرے مذہب کے لوگ یعنی مسلمان اور سکھوں کا بھی قتل ہوا تھا، اور خون خرابہ کرنے والے لوگ مسلمان نہیں بلکہ ملیٹنٹس یعنی دہشت گرد تھے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سینٹر میں کس کی سرکار تھی؟ بی جے پی کی سرکار تھی، اور کشمیر میں بی جے پی لیڈر جگ موہن کی حکومت تھی، اور ان کے ساتھی نریندر مودی تھے۔ آج یہ بے شرم سرکار ان مظلوم پنڈتوں کا ساتھ دینے کے بجائے ان کے نام پر فلم بنا کر پیسہ لوٹ رہی ہے۔ میرے دوستوں، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی ایک مسلمان وہ ہے جو نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مسلمان کے معنی سلامتی کے، امن کے ساتھ رہنے والے کے ہیں، اور اسلام کے معنی سلامتی کا مذہب، امن سکون اور شانتی کا سبق دینے والا مذہب ہے۔ بات صاف صاف ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے۔ حکومت وہ چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس کی حکومت ہو، اپنی ناکامی چھپانے کے لیے بار بار مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتی ہے اور ہندوؤں کے جذبات سے کھیلتی ہے، اور کہتی ہے کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہب کے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، تمہاری ماں کو کھا لیا، مندر کو توڑ دیا، انہوں نے بچے پیدا کر لیے، لہٰذا مسلمانوں کو مارو،
ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، ان سے کاروبار نہ کرو، ان کی لڑکیوں کو جھوٹے پیار کے اندر پھنسا کر ان سے شادی کا ناٹک کرو، ان کے نوجوان اکیلے نظر آئیں تو ان پر جان لیوا حملے کرو۔ یہ سب کام کرنے کے لیے حکومت نے الگ الگ گروپ بنا رکھی ہے۔ کوئی گروپ جھوٹے نعرے لگاتا ہے، کوئی گروپ سوشل میڈیا پر فیک میسج چلاتا ہے، کوئی گروپ ریلیاں نکالتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو بہت ہیں، مسلمان بہت ہیں، سکھ بہت ہیں، عیسائی بہت ہیں، فلاں بہت ہیں، فلاں بہت ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں انسان بہت کم ہیں، انسان بہت کم ہیں۔ انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، نفرتیں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں، آخر میں یہ بات آپ کو بتلا کر میری بات ختم کرتا ہوں۔ سمجھداری کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھداری کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، نفرت نہیں بلکہ محبت پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔